السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ورلڈ آف ہارر اسٹوریز. آئیے سنتے ہیں دو دلچسپ اور خوفناک کہانیاں. ایک ظالم اور جان لیوا چڑیل کی کہانی. یہ کہانی 15 سال کی سائمہ کی ہے. سائمہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی. اسکول نزدیک تھا تو وہ پیدل ہی اسکول سے گھر آیا جایا کرتی تھی. ایک دن اسکول سے واپس آتے وقت سائمہ نے درخت پر کچے بادام دیکھے. شکر دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھی. سائمہ اس درخت سے کچے بادام توڑنے لگی. تبھی کسی انرجی نے اسے درخت سے دھکا دے کر گرا دیا. سائمہ ڈر گئی اور بھاگتی بھاگتی گھر آ گئی. گھر آ کے اس نے سارا واقعہ اپنی امی کو بتایا. ماں نے کہا تمہارا پاؤں پھسل گیا ہوگا. یہ سن کر سائمہ کو تسلی ہوئی اور وہ سو گئی. اس دن کے بعد سائمہ خاموش اور بیمار رہنے لگی. سائمہ کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر ایک دن سائمہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی. اس کی اماں دعا کر رہی تھی. دعا کرتے کرتے سائمہ کی ماں نے سائمہ پر دعا والا پانی ڈالا. پانی ڈالتے ہی سائمہ چیخنے چلانے لگی. اس کی شکل بگڑنے لگی، آنکھیں لال اور زبان باہر اور ہڈیاں مڑنے کی آوازیں آنے لگیں. سائمہ کی ماں چیختی ہوئی سائمہ کے پاس گئی اور اسے سنبھالنے لگی، پر سائمہ نے اپنی ماں کو زوردار دھکا دیا. اس کی ماں دیوار میں لگی. وہ سمجھ گئی تھی کہ سائمہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ بھاگ کر کمرے سے باہر گئی اور کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ سائمہ باہر نہ آ سکے. سائمہ کے ماں باپ نہایت پریشان ہو گئے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. اس کے ماں باپ ایک بابا کو ساتھ لے کر آئے. اس بابا نے سائمہ کو بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور تعویذ اس کے ہاتھ پر باندھ دیا اور کوئی عمل پڑھنے لگے. اس عمل کے دوران سائمہ کے اندر جو بدروح تھی جلال میں آ گئی. سائمہ نے زور لگا کر اپنے آپ کو بیڈ سے چھڑا لیا اور اس بابا پر حملہ کر دیا اور اپنے لمبے دانتوں سے بابا کو زخمی کر دیا. بابا بہت ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. سائمہ کی حالت بہت بگڑ چکی تھی. اس کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی. سائمہ کے ماں باپ مسجد گئے اور امام صاحب کو سارا واقعہ بیان کیا. امام صاحب نے کہا کہ سائمہ کو مسجد کے اندر لے کر آؤ. سائمہ بگڑی ہوئی حالت میں مسجد میں لائی گئی. جو ہی امام صاحب نے دعا شروع کی، سائمہ کے اندر کی بدروح پھر سے جاگ گئی اور اپنے خوفناک روپ میں سامنے آ گئی. امام صاحب نے سائمہ کے ہاتھ پوری طاقت سے پکڑ رکھے تھے. سب نے مل کر سائمہ کو قابو کیا اور امام صاحب مسلسل دعا کرتے رہے. سائمہ کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی. دعا کے دوران سائمہ کے اندر جو بدروح تھی کہنے لگی کہ سائمہ نے میرے درخت سے بادام توڑے اور مجھ پر پاؤں رکھا تھا. میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اور اس کی جان لے کر ہی رہوں گی. امام صاحب دعا کرتے رہے اور آخر کار وہ آتما سائمہ سے نکل گئی اور سائمہ ٹھیک ہو گئی. امام صاحب نے سائمہ کو ایک تعویذ دیا کہ اسے گلے میں پہن کر رکھو اور کبھی مت اتارنا. وہ تعویذ پہن کر سائمہ گھر آ گئی اور 2 دن نارمل گزر گئے. تیسرے دن سائمہ نہانے لگی اور گلے سے تعویذ اتار کر رکھ دیا. جیسے اس نے تعویذ اتارا وہ آتما پھر سے اس میں داخل ہو گئی اور بے حد غصے سے اسے زمین سے اٹھا کر پٹکنے لگی. شور کی آواز سن کر سائمہ کے ماں باپ کمرے میں آ گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. دیکھتے دیکھتے اس آتما نے سائمہ کو مروڑنا شروع کر دیا. اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. سائمہ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور کچھ ہی منٹوں میں دم توڑ گئی. سائمہ کا دم نکلتے ہی وہ آتما بھی وہاں سے چلی گئی. آئیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری کہانی کی طرف. یہ کہانی ایک خوفناک بچی کی کہانی ہے جو کہ رات کے وقت کمرے میں نظر آتی تھی. میں اور میری بہن ایک کمرہ شیئر کیا کرتے تھے. یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی.
ہم لوگ جب بھی رات کو سوتے تھے تو ہمیں بیڈ کے نیچے سے عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ ہم اگنور کر دیتے تھے کہ شاید گلی سے آ رہی ہوں یا ہمارا وہم ہو۔ ایک دن میں اور میری بہن سو رہے تھے تو اتفاقاً ہم دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھل گئی۔ ہم نے باتھ روم کے دروازے پر فوکس کیا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں ڈر گئی اور کچھ بول نہیں سکی اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر جب میں نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہماری جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تو ہمیں کسی عورت یا بچی کا سایہ دکھائی دیتا۔ ہم پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سوتے۔ ہم نے ماما کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا وہم ہوگا۔ ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہمیں صبح کے وقت بھی کمرے میں عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ ہم سونے کے علاوہ کمرے میں جاتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے بابا کو بتایا تو انہوں نے کچھ آیتیں لا کر دیں جو ہم نے اپنے کمرے میں لگا لی، جس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ 1 مہینہ سکون کا گزر گیا۔ اس کے بعد جب ہمارے گھر میں پینٹ ہوا تو اس وقت ہم نے وہ آیت الکرسی اتار دی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، مگر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مجھے دیکھ کر عجیب طرح سے مسکرا رہی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی لیکن میرا گلا بند ہو گیا۔ میری آواز میرے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میرے آنسو نکلنے لگے۔ پھر میرے بازو پر ایک عجیب سا درد ہوا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے بابا کو بتایا کہ میرے ساتھ رات کو پھر وہی واقعہ ہوا۔ وہ لڑکی مجھے دوبارہ دکھائی دینے لگی ہے۔ بابا نے اس کے بعد پھر سے ہمارے کمرے میں آیت الکرسی لگائی اور اس کے بعد وہی مخلوق جو مجھے رات کو اپنے کمرے میں نظر آتی تھی اب وہ کمرے کے باہر نظر آنے لگی۔ وہ میرے کان میں آ کے کچھ شور کرتی تھی لیکن میں سمجھ نہ سکتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہر رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرتی تھی اور وہ چیز آہستہ آہستہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہر روز رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونا میرا معمول بن گیا۔ بے شک آیت الکرسی ہمیں تمام بلاؤں اور شیطانوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔